بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیرت اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عزیز طلباء، ہم فقہ العبادات پڑھ رہے تھے جس کے پہلے یونٹ کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا جو نجاست اور ان سے طہارت پر مشتمل تھا۔ آج کی اس مجلس میں ہم وضو کے فرائض اور دیگر چیزیں پڑھیں گے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ باقی طہارتوں سے زیادہ ہے۔ وضو کے قرآن نے 4 فرائض بیان کیے ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں اور فقہائے حنفیہ کے نزدیک صرف یہی 4 فرائض ہیں۔ دیگر ائمہ نے کچھ اس پر اضافہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ان 4 فرائض کے ساتھ 2 فرائض اور بھی ہیں جن میں ایک نیت ہے اور ترتیب کا لحاظ رکھنا، قرآنی ترتیب جو وضو کی ہے اس کو برقرار رکھنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ان 4 کے علاوہ نیت، ترتیب اور موالات بھی ہے۔ موالات کا مطلب ہے کہ بغیر وقفے کے پے در پے وضو کرنا، درمیان میں گیپ نہ کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان 4 کے علاوہ نیت، موالات یعنی پے در پے وضو کرنے کو بھی فرض قرار دے دیا اور اس کے ساتھ دلق کو بھی فرض قرار دیتے ہیں۔ دلق کا مطلب ہوتا ہے جسم پر پانی ڈالنے کے بعد اس کو ملنا اور رگڑنا تاکہ صحیح طور پر پانی جسم تک پہنچ جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور انسان کو نجاست حکمی لاحق ہو جاتی ہے۔ ان میں پیشاب ہے، پخانہ ہے، ہوا کا خارج ہونا یا کسی کی عقل کا زائل ہو جانا، کوئی پاگل ہو جائے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس طرح ہے کہ اسے مسلسل خون آتا ہے، زخم سے خون رس رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، یا اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے اور اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ وقت کی جو نماز ہے، وقتی نماز فرض، وہ ادا کر سکے طہارت کے ساتھ، تو ایسے شخص کو شریعت اسلامیہ میں معذور کہا جاتا ہے اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ وضو کرے جب نماز کا وقت داخل ہو اور اس وقت میں یہ فرائض اور نوافل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ اس کا وہ پیپ یا خون نکلتا بھی رہے تب بھی اس کو باوضو شمار کیا جاتا ہے، لیکن جو ہی وقت ختم ہوگا تو اس نے دوبارہ پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب وضو کرے گا تو اس وضو سے صرف اس وقت کی فرض نماز پڑھ سکتا ہے، باقی نمازوں کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ اس طرح شریعت نے وضو کے اندر ایک رخصت دی ہے، وہ موزوں پر مسح ہے۔ اگر کسی شخص نے موزے پہنے ہیں اور طہارت پر پہنے ہیں اور 3 دن اور 3 راتوں تک ان پر مسح کر سکتا ہے اگر وہ سفر میں ہے، اور اگر سفر میں نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ یہ خصوصاً سردیوں میں ایک بڑی سہولت ہے انسان کے لیے۔ اور جرابیں ہوں تو ایسی ہوں کہ ان کے اوپر چمڑا لگا ہوا ہو یا ان کے تلوے پہ چمڑا لگا ہوا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کے جو ادوار تھے اس طرح کی جرابیں استعمال ہوتی تھیں، بہت موٹی، جو بغیر کسی رکاوٹ کے نیچے نہیں آتی تھی اور ان میں کافی چلنا بھی ممکن ہوتا تھا۔ تو فقہاء نے کہا کہ اگر اس طرح کی جرابیں ہوں تو ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جسم پر زخم ہے اور وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے اور پٹی ہٹانے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک زخم ٹھیک نہ ہو، مکمل شفایابی نہ ہو، اس وقت تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک شریعت نے سہولت دی ہے۔ غسل کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے ایک بڑا جو اس کا سبب ہے وہ جنابت ہے۔ اسی طرح ماہواری کا جو خون ہے وہ ختم ہو جائے تو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کا خون ہے جب وہ ختم ہو جائے تو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے تو اس نے پھر غسل کرتے ہوئے 3 چیزوں کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو وہ کلی کرے گا، فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی فرض ہے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔
اگر کوئی شخص غسل نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا قرآن پاک کو چھونا یا مسجد میں داخل ہونا یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو شریعت نے اسے ایک متبادل طہارت کا نظام دیا ہے اور وہ تیمم ہے۔ ایک آدمی کے پاس پانی موجود نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن وہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم کرے گا۔ تیمم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ وہ زمین پہ مارے گا جہاں کو دھول وغیرہ ہو، اور پھر ان کو جھاڑنے کے بعد پہلے اپنے چہرے کا مسح کرے گا اور دوبارہ پھر 2 ضربیں لگا کے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے گا۔ یہ تیمم کہلاتا ہے۔ تو ہاتھوں کو مٹی پر 2 مرتبہ مارنا اور پھر چہرے اور دونوں ہاتھوں کا کنیوں تک مسح کرنا یہ تیمم میں ضروری ہے۔ اور تیمم ایسی چیز پر کیا جا سکتا ہے کہ جو زمین کی جنس میں سے ہو، یا خود زمین پر یا زمین کے جنس میں سے ہو، مثلا مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، اس پر مسح کر کے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر بھی آپ ہاتھ ماریں گے وہاں مٹی یا اس کا دھول کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام نے جہاں مرد کے لیے طہارت کے احکام بیان کیے ہیں تو وہاں عورتوں کے جو مخصوص حالات ہیں ان میں بھی طہارت کے احکام بیان کیے ہیں جو کہ مردوں سے مختلف ہیں۔ ماہواری کا جو خون ہے وہ 3 دن کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے، تو اس دوران خاتون نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں سے کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اس کے لیے قرآن پاک کو چھونا، قرآن پاک پڑھنا ممنوع ہے۔ البتہ جب یہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد غسل کرنا اس کے لیے فرض ہوتا ہے، اور اس دوران جو اس کے نمازیں ہیں وہ تو معاف ہیں، لیکن جو روزے اگر اس کے رہ گئے تو ان کی قضا اس کو کرنی ہوگی۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی عورت ناپاک ہو جاتی ہے، وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ جو خون ہے ولادت کے بعد جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کی کم سے کم تو کوئی حد نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کے جو ہے نا وہ 40 دن ہوتے ہیں، اور بعض فقہا نے کہا 60 دن ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد عورت غسل کرے گی اور اس دوران جو اس کے روزے رہ گئے ان کی قضا کرے گی، البتہ نمازیں معاف ہیں۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوسرے یونٹ کے ساتھ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔